ذبح کرتے وقت جو جانور کی رگیں ہوتی ہے تو کتنی رگوں کا، کتنی نسوں کا کٹ جانا لازم اور ضروری ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ چنانچہ ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں فتاوی کی کتابوں میں، جیسے امداد الفتاوی وغیرہ کے اندر تو جانور کے گلے میں 4 نسیں ہوتی ہے۔ جانور کے گلے میں 4 نسیں ہوتی ہے۔ حلقوم ایک نس ہے جس کو نر خرابی کہتے ہیں، اسی سے سانس آتا جاتا رہتا ہے عموماً، کھراٹے جس کو کہتے ہیں۔ دوسری مری یا مری، یا جس علاقے میں اس کو جو بولتے ہیں، مری بھی کہتے ہیں، مری بھی کہتے ہیں، مری بھی کہتے ہیں، بہرحال اس کا جس علاقے میں جو نام ہو اسی کو وہ نام تسلیم کر لے، جس کے اندر کھانے اور پینے کا راستہ ہوتا ہے، کھانے کی نالی جس کو کہہ لیجیے۔ لہذا جس علاقے میں جو نام ہے وہ تسلیم اس کو کر لیجئے گا، مری، مری یا مری یا مری، جو نام ہوگا وہی آپ اس کو تسلیم کر لیجئے۔ میرے کہنے پہ مت رہیے کہ یہی نام ہونا چاہیے۔ اور یہ تو 2 نس ہو گئے، اور تیسری اور چوتھی نس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں بائیں کی شاہ رگیں، دونوں طرف جانور کے ایک نس ہوتی ہے، اس کو شاہ رگ کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان 4 نسوں میں سے ذبح کے صحیح ہونے کے لیے لا علی التعیین 3 نسوں کا کٹ جانا کافی ہے۔ 4 میں سے 3 کٹ جائے تو جانور اس کے لیے حلال ہو جائے گا، کٹ جانا یہ 3 نس کافی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی جو پرانا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی تیسری جلد 537 صفحے میں حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبین کے نزدیک حلقوم اور مری کا کٹ جانا ہی لازم ہے، یہ حضرت نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں شاہ رگوں میں سے کسی ایک کا کٹ جانا کافی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ 3 حضرت تھانوی بھی کہہ رہے ہیں۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ حلقوم اور مری کٹ جانے کے بعد دونوں شاہ رگوں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جانا لازم ہے۔ اس میں بھی خلاصہ یہ نکلا کہ 3 رگ کٹنا ضروری ہے، اور اس کو اصح الجوابات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت تھانوی کی عبارت تھی۔ اسی میں احتیاط بھی ہے، اس لیے کہ امام محمد کے قول کے مطابق ہی مسئلہ بتا دینا زیادہ اصح معلوم ہوتا ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تھی۔ چنانچہ یہ لکھا ہوا ہے، اس میں تفصیل بڑی نقل کی ہے فقہا نے۔ اب میں آپ کو ایک چند کتابوں کا حوالہ دے دیتا ہوں، آپ تفصیل مذکورہ کتب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ فتاوی تاتار خانیہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی 17ویں جلد 393 صفحے پر مسئلہ نمبر 27608 پر ہے، اذا قطع الحلقوم والمرئی یا مرئی، جو اس کو بولنا ہے آپ بول سکتے ہیں، والوجدین فقد اتم الزکات، اختلاف الروایات فی تفسیر ذالک ربی الحسن۔ یہ اس طریقے کی بڑی لمبی عبارت ہے، 17ویں جلد صفحہ 393 مسئلہ نمبر 27608 پر ہے۔ بدائع الصنائع میں جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندو نسخہ اس کے اندر ہے، فعند ابی حنیفہ اذا قطع اکثر الاوداج وهو ثلاثة منها، یہ تھوڑی سی تفصیل پھر اس میں بھی ہے۔ بدائع الصنائع زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی 4 جلد 157 صفحہ، کراچی کا جو چھپا ہوا نسخہ اس کی 5ویں جلد صفحہ 41 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ فتاوی ہند کے اندر یہ عبارت اس طریقے سے ہے، والعروق التي تقطع في الزکاة 4 فإن قطع كل الاربع حلت الذبیحہ وان قطع اکثرها فذلك عند ابی حنیفہ۔ یہ اس میں بھی ہے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف وغیرہ نقل کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں فتاوی ہند کی کتاب الذبائح۔ زکریا بک ڈپو دیوبند کا جو ہندی نسخہ ہے، اس کی پرانا چھپا ہوا نسخہ اس کی 5ویں جلد 287 صفحہ، نیا چھپا ہوا نسخہ اس کی 5ویں جلد 330 صفحہ، فتاوی قاسمیہ اس کی 22ویں جلد صفحہ 121 اور 122 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔